بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عام انتخابات کب ہوں گے؟ کیا اگست 2023 سے پہلے ہوں گے یا آئندہ آنے والے چند دنوں میں عمران خان کے ساتھ حکومت کوئی معاہدہ کر لے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو سیاسی حلقوں میں زیر بحث رہتا ہے، اور ہر محفل میں یہی بات ڈسکس ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کی ایجیٹیشن کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور یہ سوال ہونا بھی چاہیے، اس کا جواب بھی کہیں سے ملنا چاہیے۔ ناظرین کرام، کم سے کم آگے بڑھیں۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ویسے تو اس اسمبلی کی مدت اگست 2023 تک، جب عمران خان حکومت میں تھے تو وہ اپوزیشن کی طرف سے انتخابات کے مطالبے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیتے تھے کہ میرا مینڈیٹ 2023 تک، اگست 2023 تک، لیکن خواب وہ 2028 کو دیکھ رہے تھے، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ ان کے طرز عمل نے، ان کی پالیسیوں نے، ان کی غیر سنجیدہ حکمرانی نے ان کی حکومت کو جلدی ختم کر دیا۔ جلدی سے مراد پھر بھی 3.25 سال تو ہو گئے تھے۔ اپنے لوگوں کو لاتیں مار کر، بےعزتی کر کے، دھکے دے دے کر اپنے خلاف کیا، اور پھر اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے اس کا نتیجہ نکلا کہ 10 اپریل کو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو گئی۔ اب وہ پچھلے 6 ماہ سے دباؤ ڈال رہے ہیں اور بار بار وہ کہتے ہیں اسلام آباد کو فتح کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تازہ ترین ان کا فرمان یہ ہے کہ میں لانگ مارچ کی میں نے تاریخ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور میں نے ابھی تک کسی ساتھی کو بھی نہیں بتایا کہ کون سی تاریخ کو میں نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے۔ اسلام آباد اقتدار کا سرچشمہ ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ یہاں بیٹھتی ہے۔ پہلے تو پنجاب مسلم لیگ نون کے پاس تھا، بڑا حوصلہ تھا پنجاب کی حکومت کی وجہ سے، لیکن اب حکومت وہاں ہے تو چودھری پرویز الہی کی، لیکن وہ پی ٹی آئی کی ووٹوں سے قائم ہے۔ دوسری طرف کے پی کے میں تو صورتحال خراب ہو رہی ہے، امن و امان کی صورتحال ہی خراب ہے۔ سوات میں کبھی وہاں جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں جو امن و امان کے پیچھے در پہ ہے۔ وہاں طالبان کی سرگرمیاں کچھ شروع ہوئی ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ جو مطالبہ کرتے ہیں عمران خان صاحب، اس پہ جو لوز بال کھیلتے ہیں وفاقی حکومت کے وزراء، اس سے پھر ایک شکوک و شبہات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب وزیر دفاع خواجہ آصف بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، ان کے تجربہ کار ہونے اور معاملات کو سمجھنے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یا کوئی ان کی اسٹریٹجی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم الیکشن کے بارے میں حکومت فیصلہ کرے گی، کوئی بات چیت، مطلب ان کے ایسا تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بات چیت کرنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی لوگ شامل ہیں اور وہ کوئی الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ بالکل واضح بات ہے میری بات یہ کہ یہ حکومت اگست 2023 سے پہلے نہیں جائے گی۔ عمران خان جتنا مرضی زور لگا لیں، الیکشن نہیں ہوگی جلدی۔
اور اس وقت تک دریاؤں کے پلوں کے نیچے سے بڑا پانی گزر چکا ہوگا، عمران خان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ عمران خان سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج ان کو یک طرفہ پاپولرٹی نظر آ رہی ہے، تو مخالفین تو باہر ہی نکلے بھی۔ اگر مخالفین نے بھی جلسے شروع کر دیے تو پھر تو ماحول پر گرما گرمی ہو جائے گی۔ فی الحال تو راجہ گلیوں میں دندراتا پھر رہے ہیں، لیکن اسے یہ معلوم ہے، عمران خان صاحب کو یہ ہونا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی قوت کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ختم کی۔ تو انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنی پاپولرٹی کے زوم میں تھیں تو آئی جی آئی بنا کر ان کی آگے ایک دیوار کھڑی کر دی گئی اور انہیں اکثریت حاصل کرنے نہیں دی گئی۔ اور اب بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے خلاف 3-4 بڑی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور چھوٹی جماعتیں تو ویسے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں جن کی صوبوں میں کوئی اہمیت ہے۔ تو جب یہ مشترکہ طور پر الیکشن لڑیں گے مسلم لیگ نون پنجاب سے اور پیپلز پارٹی سندھ سے، تو ان کو سیٹیں نہیں دینے دیں گے۔ اس لیے یہ خام خیالی ہے کہ میرے ساتھ اس وقت لوگ بڑے ہیں۔ آپ کو تعلیمی اداروں میں لوگوں نے صوبائی حکومت نے جانے کی اجازت دے کر ایک ایسا غلط کام کیا ہے کہ اب یہ مثال قائم ہو جائے گی کہ جو بھی جائے گا کہ جناب وہاں پر نعرے لگوانے کے لیے جلسے سے خطاب کرے گا اور لوگوں کو ایجیٹیشن کے لیے تیار کرے گا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی نئے الیکشن ہو، الیکشن شیڈول کے مطابق ہوں۔ شکریہ۔